السلام علیکم ویورز، آج ہم بات کریں گے ولی دکنی پر۔ ولی کی جمال پرستی۔ ولی کے تغزل میں بنیادی چیز حسن اور حسن سے ان کا والہانہ لگاؤ ہے۔ بنابری ڈاکٹر سید عبداللہ نے انہیں جمال دوست شاعر کہا ہے۔ ان کا غزل کا زیادہ حصہ مشاہدہ و محسوسات کی شاعری پر مشتمل ہے۔ جس حسین شے پر ان کی نظر پڑی، جس چیز کو انہوں نے بغور دیکھا اور محسوس کیا، اس سے اپنی غزل کا موضوع بنا لیا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تجربات و مشاہدات بہت زیادہ وسیع، متنوع اور ہمہ گیر نہیں ہیں۔ ولی نے خود کو محض حسن کے مشاہدہ تک ہی محدود رکھا، اور یہی سبب ہے کہ ان کی شاعری کا بیشتر حصہ حسن اور حسن کے بیانات پر مبنی ہے۔ البتہ ان کے حسن پرستی میں بولا حوثی یا حسناکی کا شائبہ تک نہیں ہے۔ انہوں نے حسن کو بے شمار زاویوں سے دیکھا اور ان گنت نقطہ نظر سے پرکھا ہے۔ یہی سبب ہے کہ ان کی غزلوں میں حسن کے ان گنت روپ بے نقاب دکھائی دیتے ہیں۔ ولی چونکہ حسن پرست اور جمال دوست ہیں، اور یہ حسن و جمال کوئی محدود و موقید شے نہیں، بلکہ اس عالم موجودات میں ہر سو بکھرا پڑا ہے، ہر پیکر اور ہر مظہر میں مل سکتا ہے۔ وہ بھنورے کی طرح ہر پھول کی شدائی اور پروانے کی طرح ہر شمع کے متولے تھے۔ ولی حسن کے شدائی ہیں، ان کے قدم حسن کو دیکھ کر رک جاتے ہیں۔ گل ہوئے غرس آب شبنم میں، دیکھ اس صاحب حیا کی ادا۔ نظارہ جو کیا میں تجھ مبارک حسن کا موہن، کھبا مجھ دل میں تیری زلف خم در خم کا خم آ کر۔ موج دریا کو دیکھنے مت جا، دیکھ اس زلف عنبرین کی ادا۔ اے ولی دل کو آب کرتی ہے نگہ چشم شرمگین کی ادا۔ ان اشعار سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ولی حسن کے ایک پہلو سے متاثر ہوتے ہیں۔ نظارہ حسن سے ان پر ایک خوشی اور سرمستی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اور حسن کی حقیقت کبھی ان کو زلف عنبرین میں دکھائی دیتی ہے، تو کبھی نگہ چشم شرمگین میں۔ کبھی وہ اس حسن کو زلف خم در خم میں دیکھتے ہیں، اور کبھی رفتار خرام شوق و چنچل ادا اور سرقد میں اس کی تلاش شو جستجو کرتے ہیں۔ ولی کا عشق دل سے زیادہ آنکھ سے متعلق ہے۔ ڈاکٹر سید عبداللہ کا کہنا ہے کہ ان کا صرف ایک ساجن نہ تھا، بلکہ 50,000 ساجن تھے۔ ہر حسین و جمیل پیکر ان کا ساجن تھا۔ ولی حسن کی تعریف و توصیف کلی طور پر نہیں کرتے، بلکہ اجزائے حسن کا تذکرہ نہایت دل فریب انداز میں کرتے ہیں۔ ڈاکٹر سید عبداللہ نے ولی کے اس طرز کو عراقی طرز کہا ہے۔ فارسی کے عراقی شاعروں نے حسن حبیب کو جمال فطرت سے ہم آہنگ کرنے کے لیے نیچر کی مشابہتوں سے بہت کام لیا ہے۔ ولی کے طرز میں بھی یہ خصوصیات نمایاں ہیں۔ ڈاکٹر سید عبداللہ نے ولی کی حسن پرستی کے بارے میں لکھا ہے: حسن کی ستائش اور جمال کی توصیف کا ترانہ اتنا رنگین اور اتنا دلکش ہے کہ کوئی شخص ولی کے پاس سے اعتراف کیے بغیر نہیں گزر سکتا۔ وہ اس ترانے کو ضرور سنے گا اور نغموں سے ضرور محفوظ ہوگا۔ ولی حسن مجازی کے شاید سب سے بڑے وصاف اور سراپائے محبوب کے سب سے بڑے قصیدہ خواہ ہیں۔
ولی نے حسن کو کسی خاص جنس سے مخصوص نہیں کیا، وہ تو حسن کے پجاری ہیں جو خواہ کہیں بھی ہو اور کسی بھی صورت میں ہو۔ اس لیے ڈاکٹر ظہیر الدین مدنی نے کہا ہے، اس کا حسین دوست کہیں مغل بچہ ہے تو کہیں مرہٹا لڑکا، کسی جگہ گوبند لال، امرت لال، کھیم داس یا ابو الموالی ہے تو کہیں وہ صنف نازک ہے جو بناؤ سنگار، چال ڈھال، حسن و ادا کی شوخیوں اور نسوانیت کی تمام اشوا و نازکی کی نمائندگی کرتی ہیں۔ ویورز، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو ولی دکنی پر، تو نئی ویڈیو لے کر ضرور حاضر ہوتے ہیں۔ اس وقت تک کے لیے اجازت، بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔